میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ایک بازار کی بنیاد رکھی تو پہلی مرتبہ تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاروباری اخلاقیات کو متعارف فرمایا، بازار کے کچھ اصولوں کو متعارف فرمایا، جس میں پہلا اصول جھوٹ نہ بولنا تھا کہ بھی میرے بازار میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ جو سوق مدینہ کا پرسیپشن ہے، جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا میرے بازار میں۔ مسلمانوں کا بازار بننے جا رہا ہے، اوپر کی کھجور جیسے ہوگی اندر کی کھجور بھی ایسے ہی ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ جو عہد کو پورا کرنا ہوگا میرے بازار میں، کوئی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بنیادی کاروباری اصول متعارف کروائے، جس کو آج کی ماڈرن دنیا بزنس ایتھکس کہتی ہے، جو سوسائٹی کی ایتھکس ہے وہ کہتی ہے، اور پوری دنیا آج کل اس کو سافٹ سکل سے پہچانتی ہے۔ اور وہ سافٹ سکلز جس کا تعارف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا اپنے سوق مدینہ میں۔ جو قرضہ دے گا اللہ پاک اس کو اجر دیں گے، جو ریٹرن مال کو لے گا بغیر اپنے ماتھے پر شکن لائے ہوئے، اللہ پاک اس کو اجر دیں گے، اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ یہ وہ اخلاقیات تھے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروائے، اور آج کل دنیا میں ہارڈ سکلز سے زیادہ سافٹ سکلز کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ پورا جو لائم لائٹ سافٹ سکلز پر پڑ رہی ہے۔ جس بندے کے اندر ٹیم ورک ہو، جس میں کمیونیکیشن سکلز ہوں، جس میں اڈاپٹیبلٹی ہو، جس کے اندر بات کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہو، جس کے اندر غصہ نہ ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی میٹھی زبان ہو، جس کے الفاظ شیریں ہوں، جس کے الفاظ کاٹنے والے نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کو آج کل دنیا بہت ہی قابل سمجھتی ہے، اور دنیا اس کی تلاش میں ہوتی ہے۔ امپلائرز ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ٹیم کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا الجماعت رحمہ، کہ اجتماعیت، ٹیم ورک، آپس میں مل کر رہنا، مل کر چلنا، ایک ساتھ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ سنرجائز ہونا، انٹیگریٹ ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور فرقت جو ہے، جدائی، پھوٹ ڈالنا، یہ عذاب ہے۔ تو یہ اس کام میں بھی عذاب ہے، اور جو فرقت ڈالتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، اور جماعتوں کو آپس میں تقسیم کر دیتا ہے، لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے، اس شخص کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو اسلام کی اصل روح یہ 25% عبادات میں ہے، اور 75% یہ دیگر چیزوں میں ہے، جس میں عبادات آتی ہیں، جس میں معاملات آتے ہیں، جس میں اخلاقیات آتی ہے، جس میں معاشرت آتی ہے۔ آئیں ہم یہ عہد کر لیں کہ اسلام کے ان جو سافٹ سکلز تھے جن کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے، اس کی بنیادوں میں جائیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں وہ تمام سافٹ سکلز ملیں گے، چاہے وہ سچ بولنا ہو، چاہے دوسرے کا خیال رکھنا ہو، دوسرے کو حق دینا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، پورا دینا، اور دوسروں کا خیال رکھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، والدین کی عزت کرنا، کاروباری طور پر جو ملازم ہیں وہ مالک کے حقوق پر وقت سر انجام دے، اور جو مالک ہے وہ اپنے ملازم کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے بندہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ وہ تمام ارشادات ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے روشن اصول یہ طے فرما دیے ہیں، اور یہ کھلا اعلان ہے کہ جو ان اصولوں پر عمل کرے گا وہ ترقی پائے گا، جو ان اصولوں کے خلاف جائے گا وہ تنزل کی طرف جائے گا، وہ اوپر کبھی نہیں جا سکتا۔ آج ویسٹ نے ان اصولوں کو لے لیا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم نے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ ہماری قوم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں بہت مشہور ہو گئی ہے، اور دیگر قومیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ ان کی سپورٹ آئے ہم کم از کم مسلمان ایک جسد کی طرح ہو جائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ ہماری جتنی بھی اختلافات ہوں، چاہے وہ دینی اختلافات ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، معاشی اختلافات ہوں، معاشرتی اختلافات ہوں، لسانی اختلافات ہوں یا تہذیبی اختلافات ہوں، ان کو ان سافٹ سکلز اور اخلاقیات کے دائرے میں مل کر حل کریں۔ کبھی بھی اس اخلاقیات کے دائرے سے نہ نکلیں تو انشاءاللہ ہم ایک اچھے
معاشرے کی بنیاد رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اللہ www.darsequran.com